بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میری محترمہ ماں بہنوں اور میری بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دین کی خاطر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میری بہنوں، ہمارا آج کا یہ جمع ہونا، بیٹھنا، آنا صرف ایک واحد مقصد ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے بہنوں، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ ہمارے لیے دنیا آخرت کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی قیمتی شے ہے. دنیا کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، دن رات زندگی پوری کھپا دیتے ہیں، دور دراز ملکوں میں، غیر ملکوں میں، شہروں میں، غیر شہروں میں، اندھیری میں، اجالے میں، صبح شام دن رات ہماری بھاگا دوڑی ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں پیسے آ جائیں اور ہم سخی ہو جائیں. یہ ہماری دوڑ بھاگ ہمارے عقیدے سے، ایمان سے خالی ہے بہنوں. روزی اور رزق کا ضامن اللہ ہے. بندہ، عورت، مرد، لڑکی، لڑکا جب پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ پہ نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے اس کے حالات، مقدر، ساری چیزیں لکھ کر طے کر دیتے ہیں. جتنا جس کو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے بہن، کھانے کمانے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں. روزی تلاش کرنا تو ہمارا ایک اسباب ہے، ذریعہ ہے. اصل ہمارا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایمان کر کے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزار کر کے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزار کر کے ہمیں دنیا سے جانا ہے. ہم سب کچھ، میں بھی، آپ بھی، چھوٹی بڑی، عورت مرد، سب کی ایک منشا ہے کہ ہماری کمائی اچھی ہو جائے، ہمارا دھندا اچھا بن جائے، ہمارے پاس بھی دولت اچھی ہو، رہنے کا گھر اچھا ہو، ہمارے لیے سواری کا انتظام ہو، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، ہمارے لیے بہترین گھر ہو، اوڑھنے بچھانے کے اچھے بستر ہو، اور ہمارا اچھا کپڑا ہو، لباس ہو، ہر چیز ہمارے پاس اچھی ہو، اور ہم کامیاب ہیں. نہیں بہنوں، یہ کوئی کامیابی نہیں. اللہ تعالی ہماری دنیا سے رخصت ہوتے ہی، قبر میں جاتے ہی سوال جواب شروع کر دیتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اب ہم اس سوالوں میں جب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پورے اتریں گے. اللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ نے قرآن میں کہا: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا. اب دوستو بہنوں، قدم جمانے کے وقت وہی ہے کہ اگر ہمارے قبر میں جانے کے بعد میں کوئی ساتھ نہیں چلے گا. آج دنیا کے اندر ماں بھی ہے، ابا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، گھر والے سارے، دوست احباب، خاندان، کنبہ، برادری، سب کچھ ہے. لیکن جب دنیا کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آخرت کی آنکھ کھل جاتی ہے. اگر تھوڑی دیر آدمی کی روح قبض ہونے کے بعد میں، آدمی کا انتقال ہونے کے بعد میں، ایک دو آدمی کو یا ایک عورت کو یا ایک مرد کو کہے کہ تمہارا بھائی ہے، تم رکھوالی کر لو، اور ایک رات میں ہم صبح آ جائیں گے، چائے پی کر ناشتہ کر کے سب آ جائیں گے، پھر تم اس کو لے چلے گے، تو بہنوں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی رہنے کو تیار نہیں. میں اکیلے
موت ہے، میت ہے. اب اس عورت کو کہے کہ تم رات رات تمہارے گھر والی کی رخوانی کر لو، تمہارا مالک ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا خاوند ہے، ساری زندگی تیرے ساتھ گزاری، ایک رات اور رکھ لے، تو کہے گی نہیں نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اس کے پاس نہیں رہ سکتی. تو میری بہنوں، اتنی سی بات پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے کام آنے والی چیز کیا ہے. نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بہویں کام آئے گی، نہ کھیت کام آئے گا، نہ پیسہ ٹکا دولت کھیت گھر بکریا، کچھ نہیں، صرف اعمال ہی کام آئیں گے. اب اعمال ہم خود واقف ہیں کہ کتنے صحیح ہو رہے ہیں، کیسے ٹائم پر ہو رہے ہیں، کتنے وقت پر ہوتے ہیں، کتنی پابندی ہمارے اعمال میں. اس واسطے میری بہنوں، ہمیں دین ایمان سیکھنا ضروری ہے. خود اپنا کر کے بس ہم نے کر لیا پھر نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہر ایک ذمہ دار سے اپنے گھر والوں کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا سوال. تو گھر کا مکھیا تھا، تیرے بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بہوا نماز نہیں پڑھ رہی تھی، وہ غلط راستے پہ چل رہے تھے، تو دنیا کے بارے میں اس کا سب کچھ فکر کرتا تھا، دین کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ ہمارے غریبان پکڑ لیں گے، ہمارے سامنے ہو جائے گی کہ ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عالمی نبی بنایا اور اس امت کو عالمی امت بنائی. ہر ایک کی فکر کرنا ہمارا کام ہے. اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت پر پابندی سے ایمان کی فرضیت کو سمجھیں. ایمان تو 24 گھنٹہ بین و فرض ہے. ہم بولنے میں، چالنے میں، سونے میں، بیٹھنے میں، دیکھنے میں، سوچنے میں بالکل ایمان کے مطابق زندگی رہے. ایسا نہیں کہ یا تو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں، یا تو اندھیرا ہے، یا تو اکیلا ہے، یا تنہائی ہے، یا کون دیکھ رہا ہے، چاہے جو کر لو. نہیں، ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہر گناہوں سے بچیں گے. اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا. نہیں، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، خوف نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، تو ہم چاہے جو کر سکتے ہیں. تو اس گناہوں سے روکنے کی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شے ہے، وہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہر اعمال پہ کھڑا کرے. اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان ایک جگہ پہ نہیں رہتا ہے. اعمال پہ ایمان کی محنت کریں گے، ایمان کی بول بولیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے تو ایمان بڑھے گا، اور بڑھتا ہوا ایمان ہمیں انشاءاللہ بڑا نفع دے گا. اس واسطے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، بچانا ہے. آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام دیکھا جائے تو بالکل غیروں کا ہمارے پاس. نماز ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، جھوٹ ہم بول جاتے ہیں، دھوکہ ہم دے دیتے ہیں، غلط کام ہم کر لیتے ہیں، چغلے کر لیتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. تو ہمارے پاس میں کون سا مسلمان کا کام ہے بہنوں؟ اس واسطے میری بہنوں، اس باتوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا اچھا ایمان کو بنانا ہے. صحابہ کرام نے ایمان کو سیکھا تھا، صحابیات نے ایمان کو سیکھا تھا، یعنی صحابہ کی عورتوں نے ایمان کو سیکھا تھا. تو اپنے بیٹوں کو، اپنے خاوندوں کو کہا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں جاؤ، اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، جنت میں ہماری ملاقات ہو جائے گی. ماں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے، بیوی اپنے خاوند کو نصیحت کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو نصیحت کر رہی ہے. یہ کیا تھا میری بہنوں؟ ایمان تھا. آج ہم تو کہتے تم اگر چلے جاؤ گے جماعت میں تو ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں بہن، جماعت میں جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے. اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا بند ہو جائے گی؟ نہیں، سارے کام چلیں اور چلتے رہیں، چلیں گے. ہمارے جانے سے بالکل فرق نہیں پڑے گا، اللہ چلاتے ہیں سارے کام. اس بات کو، یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ کا راستہ بہنوں. نماز کی پابندی بہت ضروری چیز ہے بہنوں. نماز سب سے اونچا عمل ہے. نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ایمان والے اور مسلمان، یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے مانے جائیں گے. اور نماز چھوٹ جائے گی، ہمارے اور غیروں میں فرق کیا رہے گا؟
اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، اور نماز اللہ کا حکم مان کر ہم ادا کرتے ہیں۔ تو ہم میں ان میں فرق ہے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اس بات کو پہلا تہیہ عزم کرے کہ نماز کی پابندی ہے انشاءاللہ۔ آج سے پہلے غلطی کوتاہی ہوئی اور جو سستی ہوئی، لاپرواہی، اس کو قضا پڑھو گی، اور آئندہ سے نماز وقت پر پابندی سے پڑھو گی۔ نماز کے بغیر تو بہنوں ہمارا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ نماز کا دین کے اندر اتنا درجہ ہے، اتنا درجہ ہے کہ جس طریقہ سے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے، سر کے بغیر کوئی آدمی دیکھا کہیں نہیں، رہ نہیں سکتا۔ ہاتھ کٹا رہ سکتا ہے، آنکھ کٹا رہ سکتا ہے، ناک کٹا رہ سکتا ہے، کان کٹا رہ سکتا ہے، زبان اگر کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر پاؤں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، اگر سر کٹ جائے تو بس اس کی کوئی زندگی نہیں، وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ تو بہنوں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ درجہ نماز کا اسلام میں، دین میں اتنا ہے جتنا کہ ہمارے سر میں، ہمارے بدن میں سر کا درجہ۔ تو نماز بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نماز چھوڑنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ ایک اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو بہنوں یہ ساری جماعت جو اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی ہے، خاص کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا بڑا وقت اللہ کے راستے میں لگوایا۔ اللہ ہمارے آنے کو، جانے کو، پھرنے کو، اتنی ساری دعوت کو، جس نے ہم نے دین کی دعوت دی، اللہ ہماری قبول فرما لے۔ اگر قبولیت کا نشانی کیا ہے بہنوں؟ مقام پہ رہ کر ہم وقت پر پابندی کریں گے، کس کی؟ فرض کی نہیں، فرض تو پڑھیں گے نہیں تو پھر تو کیا ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب نوافل کی پابندی کرنی، تہجد کی، اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، اور صبح شام کی تسبیحات کی، اور جو صورتیں پڑھی ہوئی ہیں یا مخزبانی ہیں اس کو روزانہ پڑھنا۔ اور جو بہنیں یہاں موجود ہیں بستی کی اور بھی آئی ہوئی ہیں، ان کو میرا عرض ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی نہیں ہے تو بہنوں ہمارے گھروں میں کوئی دین نہیں ہے، قبرستان کی طرح ہمارے گھر، قبر میں کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، وہاں تو اختیار ہی نہیں ہے، اور یہاں ہم کرتے نہیں، تو ہمارے گھر ویران ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی اللہ کا نام ہے، نہ تسبیحات ہیں، تو پھر ہمارے گھروں کا کیا مطلب؟ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کو، فرشتوں کو ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طریقہ سے ہم زمین والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس واسطے بہنوں اللہ کا ذکر کریں اور علم سیکھیں۔ علم کے بغیر ہم کوئی عمل کر نہیں سکتے۔ دنیا کا کام بھی ہم سیکھ کر کرتے ہیں، تو اس طریقہ سے دنیا کے کاموں میں سیکھے بغیر نہیں کر سکتے، تو دین کے کام بغیر سیکھے کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کے کام سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہے، یعنی جان مال وقت لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ جب تک ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے بہنوں، دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے دین کو سیکھا، 13 سال تک صحابہ دین سیکھا، بعد میں دوسرے ارکان آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب بعد میں آئے۔ تو ایمان کو سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہے، سیکھیں گے وہاں اور عمل کریں گے انشاءاللہ مقام پر۔ اس لیے جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں بستی کی، مقام کی، ان سے میری درخواست ہے، جو جماعت میں جا کر آئی بہنیں ان کی تشکیل کریں کہ بھئی مردوں کے ساتھ میں، چاہے گھر والے کے ساتھ جاؤ، بیٹے کے ساتھ جاؤ، بھائی کے ساتھ جاؤ، ابا کے ساتھ جاؤ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ انشاءاللہ وقت لگے گا تو ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں۔ آج اللہ حفاظ فرمائے بہنوں، میں ایک مثال دے کر بات بتاتا ہوں۔ ہمیں کیرلا جانا ہے اور چتر پہ کا راستہ لیں گے، تو کیرلا کہاں ہے؟ کوئی آنے کا سوال ہی نہیں، ہم نے راستہ الٹا دیا۔ تو آج ہم کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے؟ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم دین کی مدد کرو، دین کے اوپر چلو، دین پر
اور میری بہنوں خاص طور سے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگوائے اور اپنا ایمان بنائے. ایمان بنے گا تو انشاءاللہ ہر عمل کرنا آسان ہوگا. ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری بہویں بھی نماز پڑھیں گی, ہمارے بیٹے بھی پڑھیں گے, پوتے بھی پڑھیں گے, ہمارے گھر والے بھی پڑھیں گے, اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ہم دعوت دیں گے تو اس کا ہمارے اوپر اثر آئے گا. اس واسطے خود عمل کی ضرورت ہے. اس واسطے زیادہ لمبی بات کرنے سے میں خاص طور سے یہ نصیحت ہے اور عرض ہے کہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگوائے, ایمان بنائے. ایمان بنے گا تو انشاءاللہ ہر عمل آسان ہوگا. اور خاص طور سے ہمارے سامنے جو ابھی تقاضا ہے اجتماع, تو اجتماع سے اپنے ہر گھر سے دیکھو عورت کی قربانی کیسے لگے گی کہ اپنے گھر سے مشورے سے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ جتنے مرد وہ عمل کرے گا, مشورہ ہوگا, ملاقات ہوگی, تعلیم ہوگی, تعارفی بات ہوگی, لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے, وہ نماز سے جماعت سے پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, ذکر کریں گے, ساری چیزوں کا اجر تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ. اپنے گھر والے کو, اپنے بیٹے کو, اپنے ابا کو یا کسی کو گھر میں سے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں اجتماع سے 4 مہینوں کے لیے چلنے کے لیے تیار کر کے مشورے سے بھیجے تاکہ عورتوں کا بھی انشاءاللہ اس میں ثواب میں حصہ رہے گا, اجر میں. اللہ قربانی لیتے ہیں بہنوں, تو قربانی تم گھر کا کام کرو گے, وہ اللہ کے راستے میں اللہ کا کام کرے گا, دین کا کام کرے گا, انشاءاللہ تمہارا وہ برابر ثواب میں حصہ رہے گا. اس واسطے اپنے مشورے سے اجتماع سے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنی قربانی لگائے, دین میں حصہ لے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل بعد میں کر لے گا دعا کر کے, بعد میں تشکیل جو نام آئے اس کا نام پرچہ امام صاحب کو مسجد میں بھیجا کر دعا کر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہمارے غلام غلط قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ اے اللہ ہماری جماعت کی مستورات کو تو بے قبول فرما, مردوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے ذریعے سے اللہ دین کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری مسجد کے اندر دین کے داعی شہدائی محدث مقرر پیدا فرما. یا اللہ تمام مردوں کو مسجد میں آبادی اور اعمال کی توفیق عطا فرما. عورتوں کو پردے کے اہتمام کے ساتھ گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا بھی عطا فرما, معاملے سے رہ کے بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گاؤں کو اپنے فضل کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ توفیق مقبول منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مائک بار دے دو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.